2 نومبر کے انتخابات فیصلہ کریں گے کہ کون سی سیاسی جماعت امریکی کانگریس کے ایک یا دونوں ایوانوں کو کنٹرول کرے گی۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ اس کنٹرول کو ماضی کے امریکی صدور کو بعض اوقات ہراساں کرنے اور ایک دفعہ عہدے سے برطرف کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ نومبر 1986 ریپبلکن صدر رونلڈ ریگن کو دوسری مدت کے لیے صدر منتخب ہوئے 2 سال ہی ہوئے تھے کہ امریکی ووٹروں نے ایوان نمائندگان اور سینٹ کی 1/3 نشستوں پر ڈیموکریٹک پارٹی کو لا بٹھایا۔ جانس ہاپکنس یونیورسٹی میں گورنمنٹ کے پروفیسر بینجامن گنزبرگ کی یادداشت میں اب بھی وہ سال محفوظ ہیں۔ And the first thing they did was launch investigations of the اور جو پہلی چیز انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ ریگن انتظامیہ کے خلاف تحقیقات شروع کرا دی۔ یہ ایران کانٹرا انویسٹیگیشنز تھیں۔ ان کی مدد سے ڈیموکریٹس ریگن انتظامیہ کا اندرون ملک سیاسی ایجنڈا ختم کرنے میں کامیاب رہے۔ ایران کانٹرا معاملے میں وائٹ ہاؤس نے ایران کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی کے باوجود میزائل اور ہتھیار بالواسطہ طور پر ایران کو فروخت کرنے کی منظوری دی تھی۔ اس معاملے میں ملوث تیسرے گروہ نے ہتھیاروں کے سودے سے حاصل ہونے والی آمدنی کو نکاراگوا میں کمیونزم کی حامی حکومت کے مخالف عناصر کی مدد کے لیے استعمال کیا تھا۔ یہ تحقیقات ریگن انتظامیہ کے کئی عہدیداروں کی سزاؤں پر منتج ہوئی تھیں۔ ریپبلکن پارٹی کے اراکین غصے میں تھے کہ ان کے رہنما کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور یہ بات انہیں ڈیموکریٹک بل کلنٹن کے 1992 میں امریکی صدر بننے کے بعد بھی یاد رہی۔ 2 سال بعد جب ڈیموکریٹک پارٹی نے کانگریس کا کنٹرول کھو دیا تو ریپبلکن اراکین کانگریس کئی معاملوں پر ہاتھ دھو کر صدر کلنٹن کے پیچھے پڑ گئے اور یہ تحقیقات صرف آغاز ثابت ہوئی صدر کلنٹن کو مواخذے کے بعد اقتدار سے الگ کرنے کی مہم کا۔ روزنامہ دی ہل کے شان ملر کانگریس کی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ 1994 میں ریپبلکن پارٹی کے کانگریس کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد انہوں نے صدر کلنٹن کی مونیکا لیونسکی سے دوستی کے معاملے کی تحقیقات شروع کی، جو کانگریس پر ریپبلکن کنٹرول کی وجہ سے صدر کلنٹن کے مواخذے کی کوشش کی صورت اختیار کر گئی۔ دسمبر 1998 میں ریپبلکن اکثریت والی کانگریس نے صدر کلنٹن کے مواخذے میں کامیابی حاصل کر لی، لیکن ریپبلکن پارٹی کے اکثریتی ووٹوں کے باوجود امریکی سینٹ 1999 کی ابتدا میں صدر کلنٹن کو ان کے عہدے سے برطرف کرانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے بعد آئے ریپبلکن صدر جارج ڈبلیو بش، جن کی پارٹی کو ان کے دوسرے دورے صدارت میں 2006 میں کانگریس کے کنٹرول سے مکمل طور پر محروم ہونا پڑا۔ ڈیموکریٹک اراکین نے کانگریس کا کنٹرول سنبھالنے کے فوراً بعد امریکی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے شہریوں کی مبینہ جاسوسی کے معاملے کی تحقیقات شروع کرا دیں، جن میں مشتبہ دہشت گردوں پر تشدد اور عراق اور افغانستان کے لیے کیے گئے دفاعی سودوں میں بے قاعدگیوں کے معاملے بھی شامل تھے۔ اب 2010 کے وسط مدتی انتخابات امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹس کا کنٹرول ختم کر سکتے ہیں اور ریپبلکنز نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر وہ جیت گئے تو صدر اوباما اور ان کی انتظامیہ کی پالیسیوں کی تحقیقات کریں گے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اوباما کے خلاف ایسا ہوا تو یہ اچھی حکمت عملی ہوگی، یعنی کہ آپ ان سے ہاتھ ملانا چاہیں گے جو کہیں کہ ہمیں فلاں معاملے کی تحقیقات کرنی ہے جبکہ معیشت مسلسل بیٹھ رہی ہو۔ شاید ہاں اور شاید نہیں۔ اس کا فیصلہ امریکی عوام 2 نومبر کو کر دیں گے، جس میں اب صرف 5 دن باقی رہ گئے ہیں۔ جیفری ینگ کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔